بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب بہترین انداز میں یہ کلاس آپ جوائن کر رہے ہیں جس میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع سے ہی آپ کو حروف تہجی سے اسٹارٹ کیا میں نے کلاس، تاکہ آپ لوگ قاعدہ عربی جانیں اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ لہٰذا میں نے پہلے حروف تہجی آپ کو بتایا، پھر حرکات کے بارے میں بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک کہ حرف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس حرف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور قرآن میں آیا ہے، جس سے آپ جو ہے کہا جائے اگر یہ پہچان لیں گے تو قرآن میں جو مل کر آیا ہوا ہے، شکلیں آئی ہیں بہت طریقے کی آئیں، بے کی الگ شکل ہے، تے کی الگ شکل ہے، تو آپ کو لہٰذا اس میں جو ہے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی کتنی شکلیں ہیں۔ یہ شروع میں جو ہے اصلی شکل ہے، یہ جو کہا جائے الف کی اصلی شکل یہ ہے، اس کے بعد ابتدائی، درمیانی، انتہائی، یہ تین شکلوں میں جو ہے کہا جائے الف آیا ہے۔ ابتدائی میں ایسے آیا ہے جس کی اصلی شکل یہ ہے، اس کے بعد ابتدائی میں ایسے آیا ہے الف، اس کے بعد درمیانی ایسے آیا، ہلکا سا اس میں ششہ دے دیا گیا تاکہ پہلے والی چیز اس سے جو ہے مل سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انتہائی میں اس طریقے سے آیا ہے، اس میں بھی ہلکا سا ششہ دیا گیا تاکہ بعد والے سے چیز مل سکے۔ اس کے بعد اصلی شکل بے کی یہ ہے، ابتدائی میں بے قرآن میں ایسے آیا ہے، اکثر آیتوں میں اس طریقے سے بے آیا ہے، اور درمیانی میں اس طریقے سے آیا ہے، اور انتہائی میں اس طریقے سے آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کو یہ تین شکلیں جو ہیں ہر حرف کی جاننا ضروری ہے، تبھی آپ جو ہے قرآن کی جو آیتیں ہیں آپ اس کو آسانی سے سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصلی شکل جیم کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جیسے الف با تا سا ہے، ایسے جو ہے سے کی کیا کہا جائے، با کے بعد تا ہے تو یہ نقطہ ہٹا کے اس کے دو نقطہ اوپر لگ گیا، یہ جو ہے ایسی جو ہے تا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو اس کی تا کی دوسری شکل ہے اس میں بھی جو ہے بس اس طریقے سے ہے، بس نقطہ چینج ہو گیا ہے، با کا ہٹا دیا گیا، تا کا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے تا بھی ایسے ہی اس کی بھی تین شکلیں ہیں، بس یہ کہ نقطے کا فرق ہو گیا، باقی طریقہ اور شکلیں جو ہیں ہر حرف کی ایک ہی طریقے کی آئی ہے، جیسے باقی ہے ویسی جو ہے تا کے بس نقطے کا جو ہے فرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے میں خالی جو ہے یہ ایسے لگ جائے گا۔ اب ایسی جو ہے سا بھی ہے، سا کی بھی کہا جائے اس میں ایک نقطہ جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، ایسی شکلیں سا کی بھی آئی ہیں تین طریقے کی، نقطے کا فرق ہو جائے گا خالی، جس میں جو ہے یہ سا کی جو ہے تین نقطے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ اضافہ ایسے کر دیجئے یہ، تو ایسے سا کی بھی جو ہے تین شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصلی شکل جیم کی یہ ہے، ابتدائی کی ایسے ہے، درمیانی یہ ہے، اور انتہائی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شکلیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اصلی شکل دال کی یہ ہے، ابتدا میں ایسے ہی آیا ہے جیسے اصلی شکل اس کی ہے، درمیانی میں ایسے آیا تاکہ اس میں ششہ اس لیے دے دیا گیا تاکہ جو ہے پہلے والی جو چیزیں ہیں وہ بعد والے حرف سے ملا سکیں۔ اس کے بعد انتہائی میں ایسے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے زال بھی ہے، جیسے یہ دال ہے اس کے بعد جو ہے زال آتا ہے نا، تو یہ زال ہے، ایسی جو ہے زال بھی ہے، بس کیا ہے کہ نقطے کا فرق ہو گیا ہے۔ زال بھی کہا جائے ایسی تین شکلوں میں آیا ہے، لہٰذا صرف نقطے کا فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، صرف نقطے کا فرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اصلی شکل میں جو ہے کہا جائے را ایسے آیا ہے، اس کے بعد ابتدا میں بھی ایسے ہی آیا ہے، اور درمیانی میں اس طریقے سے آیا ہے، اور انتہائی میں اس طریقے سے آیا ہے۔ ایسی جیسے یہ را ہے ایسے ہی جو ہے زا بھی ہے، بس کیا ہے کہ نقطے کا فرق ہو جائے گا، اس میں نقطہ لگ جائے گا۔ زے جو ہے ایسے آیا ہے، ایسے جیسے را ہے ویسے ہی زا ہے، بس خالی کیا ہے نقطے کا فرق ہو جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو جو ہے زال کی اور زا کی شکل بتائیں، ویسے آگے ہم بڑھتے ہیں سین کی شکل سے، ٹھیک ہے۔ یہ سین اصلی شکل یہ ہے، اس کی ابتدا میں ایسے آتا ہے، درمیانی میں اس طریقے سے آتا ہے، اور انتہائی میں ایسے آتا ہے۔ درمیانی میں ہلکا سا ششہ دیا جاتا ہے، انتہا میں تھوڑا سا بڑھا کر ششہ اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے آگے والے حرف سے جو ہے ملا کر، یا پیچھے والے حرف سے جو آیت آئی ہے اس کا جو پہلے والا حرف ہے اس سے ملا سکیں، تاکہ ویسے جیسے یہ سین ہے ویسے جو ہے اس میں جو ہے
نقطے کا فرق ہو جائے گا، جو یہ شین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے اصلی شکل یہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ شین، ٹھیک ہے. صرف نقطے کا فرق ہو جائے. ایسی جو ہے ابتدا میں بھی شین کی یہی شکل ہے، درمیانی میں بھی یہی ہے، اور انتہائی میں یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اصلی شکل صاد کی یہ ہے. ابتدا میں ایسے آئی ہے، درمیانی میں صاد کی شکل یہ ہے، اور انتہائی میں جو ہے صاد کی شکل انتہائی میں ایسے ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے ضاد بھی ایسے ہی ہے، صرف نقطے کا فرق ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے. ایسے ہی ضاد بھی اصلی شکل یہ ہے، ابتدا میں یہ ہے، درمیانی میں یہ ہے، انتہائی میں یہ ہے. اصلی شکل جو ہے طا کی ایسے ہے، ابتدا میں بھی اصلی شکل سے ملتا ہوا ہے، اور درمیانی میں اس طریقے سے آئے گا، ششہ ہلکا دیا جائے گا تاکہ جو ہے پہلے والا حرف اس سے جو ہے مل سکے. اس کے بعد جو ہے انتہائی میں بھی اس طریقے سے جو ہے تا آیا ہے، تاکہ جو ہے ششہ اس میں تھوڑا سا بڑھا کر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو ہے پہلے والے حرف سے یہ مل سکے، ٹھیک ہے. ایسی جو ہے زا بھی ہے، صرف نقطے کا فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اصلی شکل عین کی یہ ہے، ٹھیک ہے. ابتدا میں عین ایسے آیا ہے، درمیانی میں اس طریقے سے، انتہائی میں ایسے ہی جیسے یہ عین ہے ویسے جو ہے اس کی شکل جو ہے غین میں تبدیل ہو جائے گی، صرف نقطے کا فرق ہو جائے گا، ٹھیک. اس کے بعد فا کی اصلی شکل یہ ہے، ابتدا میں فا کی شکل یہ ہے، درمیانی میں یہ ہے، اور انتہائی میں یہ ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے تمام شکلیں جو ہے جتنے حرف ہیں اس کی 3 شکلیں ہیں، اور شکلوں کا جاننا جو ہے آپ کا ضروری ہے. تو جیسے میں نے اصلی شکل آپ کو فا کی اور قاف کی بتائی ہے، ویسے یہ جو ہے کاف سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. اصلی شکل کاف کی یہ ہے، ابتدا میں ایسے آتا ہے، درمیان میں ایسے آتا ہے، اور انتہائی میں اس طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اصلی شکل لام کی یہ ہے، ابتدا میں اس طریقے سے آتا ہے، درمیانی میں لام اس طریقے سے آتا ہے ششہ دے کر، اور انتہا میں بھی جو ہے ہلکا سا ششہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اصلی شکل میم کی یہ ہے، ابتدا میں میم اس طریقے سے آتا ہے، درمیانی میں اس طریقے سے آتا ہے، اور انتہائی میں اس طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اصلی شکل نون کی یہ، اور ابتدا میں اس طریقے سے، درمیان میں اس طریقے سے، انتہائی میں اس طریقے سے آتا ہے. اصلی شکل واو کی یہ ہے، ابتدا میں اس طریقے سے آتا ہے، اصلی والے سے ہلکا سا ملتا ہے، اس کے بعد درمیان میں اس طریقے سے، اور انتہائی میں اس طریقے سے. اصلی شکل ہا کی یہ ہے، اور اس کے بعد درمیان میں ابتدا میں اس طریقے سے آتا ہے، درمیانی میں اس طریقے سے، اور انتہائی میں اس طریقے سے. اصلی شکل یا کی یہ ہے، ابتدا میں اس طریقے سے آتا ہے، یا درمیانی میں یا اس طریقے سے آتا ہے، اور انتہا میں اس طریقے سے آتا ہے. بس ہلکا سا شیشہ دے دیا جاتا ہے درمیان میں اور انتہائی میں، تاکہ جو ہے پہلے والا حرف بعد والے حرف سے مل سکے. لہٰذا میں آج انشاءاللہ میں نے آپ کو جو ہے یہ بتایا کہ اصلی شکل حرف کتنی ہے، لہٰذا آپ اس کو جو ہے نوٹ بک پر نوٹ کریے اور پریکٹس کریے.